اس میں راحت بھی ہے، مسرت بھی ہے، تازگی بھی ہے، فریشنس بھی ہے، جسم جہاں بھی پرسکون رہتا ہے اور نیند بڑی مزیدار آتی ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنی زندگی میں آگے بھاگ رہے ہوں گے، رزق کمانے کے لیے دن رات حق حلال کی محنت کر رہے ہوں گے، اور جو حق حلال کا رزق ہے نا، اس میں ایک مزہ ہی اپنا ہے، اس میں سکون بھی ہے، اس میں راحت بھی ہے، مسرت بھی ہے، تازگی بھی ہے، فریشنس بھی ہے، جسم جہاں بھی پرسکون رہتا ہے اور نیند بڑی مزیدار آتی ہے جو رزق کے حلال کماتے ہیں۔ اور رزق تو ہر شخص کو مل ہی جاتا ہے، کیونکہ رزق کا تو میرے اللہ نے وعدہ کر دیا نا کہ رزق تو ہر ایک کے دروازے تک پہنچے گا، چاہے کسی بھی طرح سے پہنچے، چاہے لنگر کے ہی انداز میں آ جائے کہ آج آپ کو لنگر کھلایا جا رہا ہے، وہ بھی رزق کا حصہ ہے، تو رزق تو پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کو بڑھانا ہے، ترقی کی طرف لیے جانا ہے، اتنی ترقی کرنی ہے کہ آپ دوسروں کے بھی کام آئیں، تو اس کے لیے آپ نے بہت اپنی سوچ کے ذریعے اپنے راستے بنانے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں آپ کے ساتھ نئی نئی باتیں لیے آتا ہوں۔ میرا مقصد موٹیویشن تو ہے ہی، لیکن موٹیویشن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو زندگی کے راز بھی بتا دیتا ہوں، میں آپ کو زندگی گزارنے کے سلوک اور اسلوب کی طرف بھی لیے چلتا ہوں، اور میں کہیں نہ کہیں روحانی صوفیزم کا ٹچ بھی دیتا ہوں کہ صوفیزم اور روحانیت بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے، وہ ہم سے دور نہیں ہے، وہ ہمارے پیرلر کام کر رہی ہے، وہ ہم کو ساتھ لیے چلتی ہے، تو تبھی تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ صوفیزم کسی بھی رنگ میں ہے، آپ ہر انداز میں صوفیزم کو پا رہے ہیں، انہیل کر رہے ہیں، ایکزیل کر رہے ہیں، وہ آپ کی باڈی میں ٹرانسفر ہوئی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک الیکٹرک پاور کی طرح ہے صوفیزم، یہ میگنیٹ ہے، میگنیٹ کسی بھی ایسے شخص سے گزر جائیں، مل جائیں، ہاتھ ملا لیں، اسے کراس کر جائیں، جس کے اندر ذکر الہی کی میڈیٹیشن بھرپور بھری ہوگی، تو اس کی ویوز آپ تک ٹرانسفر ہوں گی، آپ اس کو کیچ کریں گے، اور یوں آپ کے من میں وہ اترتا چلا جائے گا، ذکر دوسرے کا بھی، اور آپ بلندی کو خود بھی چھوئیں گے، اور پھر خود بھی دل کرے گا کہ میں پرسکون رہنے کے راستے ڈھونڈوں۔ اگر کوئی بہت زیادہ رزق کے معاملے میں تنگ ہو چکا ہے، بہت تنگ دستی آ گئی ہے، رزق سے لاچار ہو کر ہیلا وسیلہ میسر نہ ہو، تو پہلی فرصت میں ہی آپ کو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ حالات کا جائزہ لے کر تمام وہ بری باتیں جو خلاف شرع خود میں آپ پائیں، اس کو دور کر دیں۔ جو مسٹیک کر چکے ہیں، گناہ کر چکے ہیں، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کر چکے ہیں، اس کو یاد کریں، پھر اس پر توبہ کریں، اس پر استغفار کریں، یہ رزق کے دروازے کھل رہے ہیں، آپ اس کو دور کر دیں، دل میں پریشانی اختیار کرتے ہوئے نماز روزے پر پابند ہو جائیں، اور چلتے پھرتے وضو بے وضو استغفار کو زبان پر جاری رکھیں۔ جب دل و دماغ میں کچھ سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو رات کو بستر پر ہی وضو بے وضو خواہ کسی حالت میں ہو، خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن ہر لفظ پر خیال قائم رکھیں کہ میں خداوند عالم کے حضور میں زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہوں سے باز آیا، اب تو ہی مجھے آفتوں سے نجات دے، تیرے در کے میرا کوئی حامی ہے نہ مددگار۔ دل کو یقین اور تسکین دے دیں کہ آج میرا رب میری فریاد کو سن رہا ہے، میں واقعی خدا کے سامنے ہوں۔ یہ خیالات دل و دماغ میں جگہ پا جائیں، پڑھ کر سو جائیں، چند روز میں رزق کی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، مال و دولت کی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، غیب سے رزق آنے لگ پڑے گا، اور خود کو بہتر اور مضبوط دیکھنا شروع کر دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ترقی کے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں، ترقی کے راستے بنتے چلے جا رہے ہیں،
طریقہ کار تو یہی کہتا ہے کہ پہلے روزی کھل جائے، لیکن اپنی غفلت، وحشت مزاجی، اگلے گناہوں کا اثر جب تک دور نہ ہو، تاخیر ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ اس واسطے ہرگز ہرگز مایوس اور بد دل نہ ہونا چاہیے۔ اس طریقے میں فی الحال فوری طور پر کسی کی بیعت یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ استغفار پڑھیں، بار بار پڑھیں، رو رو کے پڑھیں، اپنی کوتاہیوں غلطیوں پہ توجہ دیتے ہوئے پڑھیں۔ وہ جو سننے والی طاقت ہے نا، بڑی بے نیاز ہے، وہ بڑا بے حساب ہے۔ جس روز سے ذکر شروع کریں، چند باتوں کا خیال ضرور رکھیں، کسی سے اپنا دکھ درد ظاہر نہ کریں، نہ مانگتا پھریں، مانگتے بھی نہ پھریں، کسی سے مانگتے نہ پھریں، صرف اپنی ذات کو خدا کا مہمان تصور قائم کر کے جس کا مہمان ہوں اس کو خود فکر ہے میری، یہ تصور کریں۔ ملازم پیشہ کے لیے عام دشواری ہے کہ نوکری قید غلامی کا دوسرا نام ہے۔ اس میں کامیابی بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے مالک کا دل و دماغ جیتنا، یہ وہ باتیں اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہیں جس میں اپنے مالک سے وفاداری کا جوہر ہو، تابعداری کارگزاری میں دوسروں پر سبقت نہ لے جائے، تجارت ہو یا دستکاری، خاص زراعت یا آزاد پیشہ غیر محدود ترقی کے ذرائع ہیں۔ اگر اصولی طور پر کام جاری رہے تو روزی کشادہ رہتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی ہیلا معاش ضرور قائم رکھیں۔ جب کچھ آثار فروغ ظاہر ہوں تو پہلا کام صدقات ہیں، صدقہ دیں، غریبوں اور مساکین کو لنگر تقسیم کریں، کھانا تقسیم کریں۔ آپ لنگر تقسیم کریں گے، قدم آگے بڑھیں تو فرض ادا کرتے رہیں۔ جب مزید رزق بڑھتا جائے، بے حساب ہو جائیں تو کسی بزرگ سے بیعت بھی ہو جائیں، یا اجازت طلب کر کے استغفار غوثیہ کا ورد اختیار کریں۔ کسی بزرگ سے اجازت لے کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچتے چلے جائیں گے، ترقی بلندی کو چھوتے چلے جائیں گے۔ یہ سب یقین کی باتیں ہیں۔ اگر یقین ہے تو ہم بلند ہیں۔ اگر آپ کا یقین ڈگمگا رہا ہے اور ڈگمگاتا رہتا ہے تو آپ ہمیشہ لڑکھڑاتے ہی رہیں گے، نہ اپنی منزل کو پا سکیں گے، نہ عزت، دولت اور سکون پا سکیں گے۔ ترقی ڈھونڈیں، ترقی کی طرف بڑھیں۔ آپ کے اپنے ہی من میں، اپنے ہی دماغ میں صلاحیتیں موجود ہیں، اس کو باہر نکالیں۔